بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اب مردوں میں سوائے امام زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت کے مطہرات کے خیمے کو آگ لگا کر لوٹ کھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک رعبدار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ خبردار، اور مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر نواسی، شیر خدا حضرت علی کی لختی جگر اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کی کوثر جگر صاحبزادی حضرت زینب کی تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ بی بی زینب کی بے مثال کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون نے یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں اپنے معصوم بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا، لیکن رسول اللہ کے دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ سیدہ زینب علی و فاطمہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبہ رسول بھی تھیں اور آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں۔ آپ بہت ہی نیک صفت، فراخ دل اور متقی خاتون تھی۔ آپ نے عاشوراء کی راتوں میں بھی نماز کو ترک نہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو اپنی بہن حضرت زینب اور ان کے دو صاحبزادے اون اور محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا۔ حضرت زینب مدینہ سے کربلا کے صحرات تک قدم بہ قدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہیں۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے بی بی زینب کے تمام بھائی اور بھتیجے شہید ہوتے گئے۔ سیدہ زینب ایک دلیر خاتون تھیں، اپنے بھائی کے چھوٹے بچے اور بچیوں کو تسلی دلاتیں۔ امام سجاد زین العابدین سے روایت ہے کہ عاشوراء کی رات میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا تھا اور پھوپھی زینب ہمارے ساتھ بیٹھی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار تیز کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے دنیا تیری دوستی پر افسوس، تمہارے پانے والے اشراق اور اصیل ہیں اور ان میں کچھ صاحب اور طلب قتیل ہیں۔ بس امام حسین نے ان اشعار کو 2-3 بار پڑھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے مقصد کو جان لیا۔ مجھ پر یہ گریہ طاری ہو گیا، لیکن میں آنسو پی گیا اور میں جان گیا کہ مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ میری پھوپھی یہ سننے کی طاقت نہ لا سکیں اور جلدی سے اٹھیں اور میرے والد کے پاس پہنچی اور مخاطب ہوئیں: کاش مصیبت مجھے آج موت آ جاتی اور آج میری ماں فاطمہ، باپ علی اور بھائی فوت ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے ان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا: اے بہن، شیطان تجھ پر غلبہ نہ حاصل کر لے۔ حضرت زینب نے فرمایا: کیا یہ بزور تلوار تمہاری جان لے لے گی؟ اس سے میں اور زیادہ غمگین ہو گئی ہوں اور یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ عاشوراء کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے تو آپ کے اہل بیت اور بچوں کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی بیٹی سکینہ امام کی آغوش سے آ کر لپٹ گئیں اور کہنے لگیں: بابا ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں اس بیابان میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ بچی کے اس جملے نے امام کے دل میں اضطراب پیدا کر دیا۔ سکینہ کو معلوم تھا کہ اب حسین پلٹ کر نہیں آنے والے۔ امام علیہ السلام نے اپنی بہن سے رخصتی لی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اے زہرا کی بیٹی اور میری بہن، میرے قتل ہو جانے کی وجہ سے تم ماتم نہ کرنا اور نہ ہی مصیبت میں اپنے جامہ کو پار کرنا اور نہ ہی اپنے بالوں کو پریشان کرنا تاکہ باعث رسوائی نہ ہو۔ میرے بعد ان بچوں کی پرورش کرنا۔ بھائی کے کلام کو سنتے ہی بہن کا چہرہ متغیر ہو گیا، دل تڑپ گیا، لبوں پر فریاد آ گئی اور کہنے لگی: اے بھائی، کیا زینب اسی دن کے لیے زندہ تھی؟ اے کاش اس دن سے قبل مجھے موت آ گئی ہوتی اور زینب خاک میں مل گئی ہوتی۔ امام علیہ السلام نے وصیت کی اور بہن کو تسلی دی اور میدان کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد میدان سے زلزلہ دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیمے کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر تیر اور خون امام حسین کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ خیمے سے آہ و بکا کی آواز بلند ہونے لگی۔ شہداء کربلا کی لاشوں کو بغیر کفن کے دیکھا تو حضرت زینب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور فرمانے لگیں: اے محمد، دیکھیے آپ کے حسین کا خون آلود لاشا چڑیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا ہے اور آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ آپ کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے جس پر خاک اڑ رہی ہے۔ یزیدیوں نے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا ہے اور انہیں پیدل کوفہ لے جایا گیا ہے اور انہیں سڑکوں پر پیدل زنجیر ڈال کر چلایا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔
جب شمر نے حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو شہید کرنا چاہا تو حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئی اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ اس مظلوم قافلے کو کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں بی بی زینب نے یزید کے خلاف ایسا لرزہ امیز خطبہ دیا کہ شام کا محل کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔ حضرت زینب وہ ہستی ہیں کہ جن کے خطبوں سے کربلا کی تاریخ کو تا قیامت اسی شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا جسے وہ صدیوں کی بات نہیں بلکہ کل ہی کا قصہ ہو۔ بی بی زینب صبر کے اعلیٰ درجے پر فائز تھیں۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کی 3 ذمہ داریوں کا آغاز ہو چکا تھا جن کو آپ نے کمال کامیابی سے انجام دیا۔ ان میں سب سے بڑی ذمہ داری حضرت امام زین العابدین کی تیمارداری تھی اور دشمن سے ان کی حفاظت بھی تھی۔ دوسری ذمہ داری ان عورتوں اور بچوں کی تھی جو بیوہ ہو چکی تھیں اور بچے یتیم ہو چکے تھے، اور تیسری ذمہ داری کربلا کے پیغام کو دنیا کے ہر حصے تک پہنچانا تھی۔